السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے، یہاں کی زیارات کے حوالے سے، تاریخی مقامات کے حوالے سے کئی ایک ساتھی پوچھتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں نے کئی ایک ایپس وغیرہ بنائی ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تحریریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، لیکن اب تک میرے علم کے مطابق جو سب سے اچھا کام کیا ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر ایک مرکز ہے، مرکز بحوث و دراسات المدینہ المنورہ۔ یہ آپ کے سامنے ایپ کھلی ہوئی ہے، یہ انہوں نے اپنی ایک ایپ بنائی ہے۔ یہ انہوں نے بنائی تو ویسے اپنے پورے ادارے کے لیے، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک خانہ معالم المدینہ المنورہ، یعنی مدینہ منورہ کے جو مقامات ہیں، مشہور مقامات ہیں، ان کے حوالے سے بھی اچھی معلومات دی ہیں، اور اس ایپ کی مدد سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور زیارت وغیرہ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایپ تو میں نے انسٹال کی ہوئی ہے۔ اگر اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں، آپ عربی زبان کے اندر اس کے اندر لکھیں، پلے اسٹور کے اندر لکھیں مرکز بحوث و دراسات المدینہ، تو اس طرح یہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایپ کو آپ انسٹال کرنے کے بعد اوپن کر لیں۔ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا کہ آپ اس کو عربی کے اندر کھولیں یا انگلش کے اندر کھولیں۔ تو آپ چاہیں تو انگلش کے اندر اس کو کھول لیں، لیکن میں اس کو عربی کے اندر ہی کھولوں گا۔ اچھا، آپ اس طرح اس کو عربی کے اندر کھولیں گے نا تو اس کے اندر کافی سارے آپشن آ جائیں گے۔ یہاں انہوں نے مرکز، ان کا جو مرکز ہے، یہ پہلا جو آپشن ہے ان کا مرکز ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے معلومات دی ہوئی ہیں مکمل، یہ ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے ان کی الملف الاعلامی، مطلب ان کے میڈیا کے حوالے سے جو مواد انہوں نے رکھا ہوا ہے، اپنی اس کو کیا کہتے ہیں، ایسی چیزیں جو لوگوں تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں، وہ الملف الاعلامی کے نام سے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر کافی ویسے اچھی چیزیں بھی ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ میں اب چونکہ چاہتا ہوں صرف زیارات کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کروں، تو میں آپ کو وہی چیزیں بتاؤں گا۔ اسی طرح مکتبہ رقمیہ کے اندر بھی بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ خدمات الیکٹرونیہ کے اندر آپ اگر مدینہ منورہ کے حوالے سے ان سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں، کسی زیارت کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں، یا ان کی کوئی کتاب ہے وہ آپ ان سے خریدنا چاہتے ہیں، یا آپ کی اپنی کوئی بحث ہے، یا آپ کا کوئی آرٹیکل ہے، یا کوئی تھیسس آپ کا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ ان کے پاس پہنچے اور وہ اس کو شائع کریں، تو آپ اپنی بحث بھیج سکتے ہیں۔ اگر وہ ان کے معیار کے مطابق ہوگی تو اس کو شائع بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر انہوں نے آپشن دیے ہیں۔ ہمارے اس وقت جو ہمیں مطلوب ہے یہ نیچے والے دو آپشن ہیں، ایک خریطۃ المعالم، یعنی زیارتوں کا جو انہوں نے میپ کے اندر اس کو نشاندہی کی ہوئی ہے وہ دیا ہوا، اور دوسرا ہے معالم المدینہ۔ آپ ایسے خریطۃ المعالم کھولیں گے نا تو یہ سب سے آپ یہ کہہ لیجیے کہ مختصر طریقہ ہے۔ خریطۃ المعالم کھولیں گے تو آپ کے سامنے اس کا جو میپ ہے، میپ کے اوپر انہوں نے ہر زیارت جو ہے اس کو نشان زدہ کیا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے مدینہ منورہ کی بہت ساری اہم زیارت آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور آپ یہیں سے کھول کے اگر آپ گاڑی کے اندر ہیں یا آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں یا مدینہ منورہ میں، تو آپ میپ کے اوپر اس کو کر کے لوکیشن سیٹ کر کے آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ کتنی ساری انہوں نے زیارات جو ہیں یہ یہاں دے دی ہوئی ہیں۔ آپ اس کو ذرا بڑا کر لیں، یہ اس طرح آپ کے سامنے یہ کھل جائیں گی، اور یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ محنت کی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مدینہ منورہ کے اندر کون کون سی اہم جگہ ہیں یا زیارت۔ اب ان میں سے آپ کوئی بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ اب اس کے اوپر آپ کریں گے، یہ بئر صفیہ ہے ایک زیارت، اسی طرح یہ ہے بئر ابی عنبہ، یہ ہے مسجد المنارتین، اسی طرح آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں بقیع الغرقد قبرستان جو ہے، یہ اس کو بھی انہوں نے دیا ہوا، یعنی جو مسجد نبوی کے اندر جو زیارتیں ہیں نا ان کو بھی انہوں نے نشان زدہ کیا ہوا ہے، تاکہ آپ مسجد نبوی کے اندر چل کے، اگر آپ کے پاس نیٹ والا موبائل ہے، چلتے ہوئے آپ اس کو کرتے رہیں تو آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ بعض دفعہ ان چیزوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ دیکھیں کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر کہاں ہے، تو آپ یہاں سے کر کے
اس کو مثال کے طور پہ بھی آپ کریں گے نا، اس کو کھولیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے متعلق معلومات آ گئی ہیں۔ تقع فی الرکن الجنوبی الشرقی من المسجد النبوی، یعنی یہ کہاں کہاں واقع ہے۔ اسی طرح پھر میپ کے اندر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے کھول دیا۔ یہ ویسے انہوں نے فوٹوز کا آپشن دیا ہوا لیکن ابھی تک فوٹو جو ہے انہوں نے کی نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ میپ کے اوپر آپ کے سامنے کھل گیا، تو یہاں سے آپ اس کو دبائیں گے تو یہ گوگل میپس کے اندر کھل جائے گا، اور یہاں سے آپ جس طرح ہم لوکیشن سیٹ کرتے ہیں آپ اس کی مدد سے، گوگل میپس کی مدد سے، یہ ڈائریکشن کی مدد سے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ اب میں چونکہ مسجد نبوی سے دور ہوں تو اس لیے مجھے بتا رہا ہے، اگر میں مسجد نبوی کے اندر ہوں گا تو مطلب یہ جلدی ہی مجھے وہاں پہنچا دے گا۔ اسی طرح دیگر کئی زیارات ہیں جو اسی انداز سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہے کہ انہوں نے میپ کے ساتھ یہ ساری زیارات منسلک کی ہوئی ہیں۔ یہ ویسے آسان سا طریقہ، آپ اس کو کھول لیں اور ایک ایک زیارت کے اوپر آپ اس کو کرتے جائیں، تعین کرتے جائیں، اس کو کلک کرتے جائیں اور زیارتیں آپ جیسے آپ کو موقع ملے آپ کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے معالم المدینہ المنورہ کھول لیں۔ اب یہ معالم المدینہ المنورہ آپ کھولیں گے تو انہوں نے اس کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ المعالم الدینیہ، یعنی وہ زیارتیں جو مشروع ہیں، یعنی جن کی زیارت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا زیارت کرنے کی ان کی کوئی فضیلت ہے، تو یہ وہاں انہوں نے زیارت دی ہیں۔ یہ غالباً 3-4 زیارتیں ہیں۔ یہ قبرستان بقیع الغرقد قبرستان ہے، شہداء احد ہے، یہ مسجد قباء ہے، اور خود مسجد نبوی، مطلب خود یہ بھی ظاہر ایک مشروع زیارت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا ہوگا یہ آپ سے کتنی دور ہے۔ بقیع الغرقد 7 کلومیٹر دور ہے، یہ شہداء جو ہے 9 کلومیٹر ہے، مسجد قباء 8 کلومیٹر ہے، 7 کلومیٹر ہے۔ تو آپ جہاں اس ایپ کو کھولیں گے یہ اس حساب سے آپ کو بتائے گی، اور یہاں سے بھی پھر بالکل وہی طریقہ، مثلا آپ یہ بقیع الغرقد کھولتے ہیں نا تو وہی 3 آپشن آ جائیں گے۔ تو آپ یہاں سے اس کو کر کے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ گوگل میپ کھل جائے گا آپ کے سامنے، اور پھر آپ یہاں سے اس کی ڈائریکشن جو ہے اس کو سیٹ کر کے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں انہوں نے صرف 4 زیارتیں دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ معالم التاریخیہ کے اندر جائیں گے نا تو اس کے اندر انہوں نے تقریباً ساری ہی زیارتیں لکھ دی ہوئی ہیں، مطلب مدینہ منورہ کی ویسے جو اہم زیارتیں ہیں، لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو کوئی شرعی رنگ نہیں دیا جا سکتا کہ یہاں آنے کا اتنا ثواب ہے اور وہاں جانے کا اتنا ثواب ہے، لیکن بہر صورت وہ مدینہ منورہ کی زیارتیں تو ہیں اور وہ اہم تاریخی مقامات ہیں۔ تو ان کے لیے آپ یہاں المعالم التاریخیہ کھولیں گے تو یہاں انہوں نے ماشاءاللہ ساری زیارتیں دی ہوئی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے زیارتوں کی ایک لسٹ بھی آ جائے گی، مدینہ منورہ کے جو اہم مقامات ہیں کی لسٹ بھی آ جائے گی، اور آپ دیکھیں اس کے اندر ایسی انہوں نے چیزیں بتائی ہیں جو مطلب بہت سارے لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، یہ حمراء الاسد، یہ مسجد الشجرہ، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ جو تھے ان کا یہاں قصر ہے ایک، یعنی ان کا محل ہے، یہ حی الجماوات ہے، جماوات یہاں یہ ویسے میرے قریب ہے، آپ دیکھیں یہ 3 کلومیٹر بتا رہا ہے، یہ یہاں قریب یہ پہاڑ ہیں 2-3 ان کو جماوات کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں ہے، یہ کعب بن اشرف کا قلعہ ہے۔ اسی طرح یہ بہت ساری زیارتیں ہیں۔ اگر آپ یہاں زیارت کرنے کے لیے یعنی مطلب مدینہ منورہ ویسے آپ آئے ہیں عمرہ یا حج کے سلسلے میں پھر بھی آپ کے لیے زبردست ہے، اور اگر آپ یہیں رہتے ہیں تو پھر بھی یقیناً یہ جو زیارتیں ہیں ظاہر ہے، یہ خود میں یہاں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں لیکن ان میں سے بہت ساری زیارتوں کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کا فائدہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھ کے کھولیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ سے یہ کتنی دور ہے۔ مسجد قباء 8 کلومیٹر ہے، قبلتین 5 کلومیٹر ہے، جمعہ 6 کلومیٹر ہے، اسی طرح، اور پھر یہاں سے آپ کسی بھی زیارت کو جو بھی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سلیکٹ کر کے، یہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، یہ ان کی مسجد ہے۔ آپ مطلب یہاں سے اس کو کریں، ایک تو اس کی مختصر تاریخ بھی بتا دیں گے کہ یقع شمال مسجد الجمعۃ فی موضع دار عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ وقد صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیها بطلب من عتبان لأن السیل كان يحول بینہ وبین مسجد قومہ۔ یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں نماز پڑھ دیں، کیونکہ بعض دفعہ سیلاب کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی تھی، اور یہ اس جگہ کو انہوں نے مسجد عتبان بن مالک کے نام سے یہاں ایڈ
کیا ہوا ہے۔ اچھا پھر وہی طریقہ آپ میپ پہ آ جائیں، یہاں سے اس کو کھولیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے یہ آپ کو بعین ہی اسی جگہ پہ پہنچا دے گا۔ تصویروں کا انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک موجود نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ ایپ جو ہے وہ انشاءاللہ حجاج کرام کے لیے کافی فائدہ مند رہے گی۔ ویسے میں نے اس کو عربی کے اندر کھولا ہے کیونکہ مجھے انگلش نہیں آتی، اس کو انگلش کے اندر کھول کے دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ بھی شک ہے کہ عربی کے اندر کافی ساری چیزیں ہوں گی لیکن انگلش کے اندر شاید کم ہوں۔ یہاں سے کھولتے ہیں مدینہ۔ نہیں یہ زیارتیں ماشاءاللہ پوری ہیں اس میں، تو ٹھیک ہے آپ جس کو عربی نہیں آتی وہ انگلش کے اندر کی کھول لیں تو اس کے لیے بھی یہ زبردست اور ایک مفید ایپ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے کوئی جاننے والے مدینہ منورہ میں، یہ دیکھیں مکمل زیارتیں ہی ہیں لیکن باہر صورت یہ انہوں نے پھر آگے عربی کے اندر ہی دے دی ہے۔ چلے یہ بھی اچھی بات ہے، انگلش کے اندر جو چیزیں نہیں ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو حذف کر دیں دوبارہ عربی میں ہی دے دی، اور امید ہے کہ مکمل یہ اس کو انگلش کے اندر کر دیں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک مفید چیز ثابت ہوگی اور آپ کے جو جاننے والے ہوں گے جو یہاں مدینہ منورہ میں آئے ہوں گے ان تک آپ یہ ضرور پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔